بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ محترم ٹیچر، 5ویں جماعت کی اردو کے آخری باب پر اس سیشن کی سماعت کا شکریہ، لیکن آپ کو اللہ حافظ کہنے سے پہلے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی بشارت کرنا چاہوں۔ 5 کتابیں ہم کر چکے ہیں، ہر باب پر ہم نے ایک سیشن کیا۔ مقصد یہی رہا کہ آپ کی زبان دانی کے معاملے میں کچھ تھوڑی بہت مدد کر سکوں۔ میرے لیے یہ بات باعث سعادت بنان ہوگی اگر میں زبان دانی کے معاملے میں آپ میں ایک فکری جستجو پیدا کر سکوں۔ اگر کر سکا ہوں تو ویسے تو آپ کو معلوم ہے میں ہر باب پر جو سیشن کرتا ہوں اس کے آغاز میں یہ جملہ ضرور، لکھا ہوا جملہ ضرور بولتا رہا کہ آپ اپنی فکری جستجو آپ کی جاری رہنی چاہیے۔ دیکھیے محترم ٹیچر، بات یہ ہے کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک کے اندر جاننے کی خواہش پیدا نہیں ہو تب تک ہم علم کے معاملے میں اپنے سفر کا آغاز نہیں کر سکتے۔ ایک انگریزی کی پروورب ہے بہت اچھی کہ not ignorance but ignorance of ignorance is the death of knowledge، یعنی لا علمی جہالت نہیں ہے لیکن لا علمی کا احساس نہ ہونا جہالت ہے۔ میری آپ سے بہت ادب کے ساتھ گزارش یہ ہوگی کہ 2-3 کام آپ جاری رکھیں۔ پہلا ہے مطالعہ، کتب بھی پڑھتے رہا کریں۔ زبان پڑھنے سے ہی آپ کو آتی ہے، الفاظ آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ کیا بولیں گے اور کیا لکھیں گے اور کیا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے الفاظ کے بغیر۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کسی لفظ کے بارے میں کہ وہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں شامل ہے جب تک آپ کو اس کے معنی نہیں معلوم، اور معنی آپ کو کہاں سے ملتے ہیں؟ لغت سے۔ سو لغت بینی کی عادت اپنائیں، درست اور اچھی اردو بولنے اور لکھنے کی کوشش کرتے رہیں، کیونکہ اگلی نسل کی اردو دانی کا تمام تر انحصار اساتذہ کرام پر ہی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میرا ساتھ دیتے رہے۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر۔